وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 99، درس نمبر 576. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے. وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے. یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے. یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو. عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کو دیکھنا، اس کی معلومات کرنا، پھر اس کو سمجھنا اور پھر اس پر یقین لانا، ایمان لانا. یہ تینوں سٹیپ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ نشانیاں جو لوگ معلومات رکھتے ہیں اس میں ان نشانیوں میں نشانیاں ہیں ان آیات میں. اور اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ میں قد فصلنا الآیات، میں نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں نشانیاں تاکہ لوگ معلومات حاصل کریں اور سمجھیں اس بات کو.
تو سمجھنا کس بات پہ ہے؟ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، سمجھنا یہ ہے کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، آیت نمبر 102 سورہ انعام، خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ سمجھ، یعنی سمجھ کیوں، مطلب کیا چیز سمجھنا چاہیے کہ ایک ذات ہے جس کا حکم مانا جائے گا، جس کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے گا، جس کو منزل بنایا جائے گا، اور جس کے راستے پر چلا جائے گا، جس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ تو یہ تمام جو آیات ہیں اس کا مدعا یہ ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے ہر چیز کو، بس اسی کا حکم ماننا چاہیے تمہیں، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ مدعا ہے ان تمام آیات کا سامنے کرام۔ بہرحال آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں، اور وَهُوَ الَّذِي آیت نمبر 99، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے ہر چیز اگنے والی نکالی، نباتا کل شیء، اگنے والی ہر چیز، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر اس سے ہم نے سبز کھیتی نکالی، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کھجور کے شگوفوں میں سے، طلعہ شگوف، قنوان دانیت، جھکے ہوئے گچھے، قنوان گچھے، دانیت جھکے ہوئے، وجنات، اور باغات ہیں انگور کے اور زیتون کے اور انار کے، مشتبہن آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور جدا جدا بھی، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان فی ذالکم لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں بہت سی، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں سارے باتوں کی ایک ہی بات، 100 باتوں کی ایک ہی بات، کہ ایک اللہ ہی ہمارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، اس کے سوا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ مضمون جو ہے، اصل میں قرآن اس وقت ہمیں فائدہ نہیں دے گا جب ہم اس کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے اور اس کی آیات میں غور و فکر نہیں کریں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب میں نے نازل کی ہے تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں، سوچیں، سمجھیں۔ تو دیکھیں میں یہ آیات بھی پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے آخر میں آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ اس میں تدبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن صدیاں بیت گئیں کہ قرآن کے مضامین پر لوگ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج ہم بھی، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس پر کوئی یعنی دھیان نہیں دے گا جیسا کہ دینا چاہیے۔ دیکھیں انک لا تسمع الموتى، قرآن میں ہے کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ایک گونگے کو، بہرے کو تم سنا نہیں سکتے جب کہ وہ پیٹ پھیر کے چلا جائے۔ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے سامنے کرام کہ ہم نے پیٹ پھیر لی ہے، یہ تو میں بات بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ مستقبل قریب تو مجھے ایسا نہیں نظر آتا کہ یہ قوم جو ہے سدھر جائے، سمجھنے کو تیار ہو جائے، اللہ کی نشانیاں کو دیکھے، اس میں تدبر کرے، آیات میں تدبر کرے،
اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کرے، سمجھ جائے بات کو کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ اس بات کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے مضامین بتا رہا ہوں نا، لیکن بس وہ بتا رہا ہوں، اس کا تو کوئی، لیکن بس میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ خوب سوچنا اور سمجھنا، اور اس کے لیے قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا یا اپنے آپ کو صاحب قرآن بنا لینا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے دنیا دار، دنیا والا۔ ہماری تمام توجہ جو ہے عام طور پہ سامعین کرام دنیا کی طرف ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، تو اس پہ دیکھیں، سوچنا ہوگا۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی بنائے۔ دیکھیں کائنات میں اس وقت تک سائنسدانوں کی معلومات کے مطابق صرف زمین پہ جو ہے پانی موجود ہے، اور زمین پہ زندگی ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آج تک کسی سیارے پر ہم زندگی معلوم نہیں کر سکے، اور زندگی ہے تو اسی پہ ہے۔ یہی دنیا جو ہے یہ محور کائنات ہے، اور اس کائنات کا جو زمین اور اس تمام کائنات کا محور ایک ذات ہے، اور وہ میں اور آپ ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے تو غیر اہم سمجھ لیا اپنے آپ کو۔ ہماری اپنی نظر میں ہماری اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، بس بات ختم۔ تو بات ٹھیک نہیں ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ سے دور بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ آپ نے واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو آپ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ سے یعنی رخ جو ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اور ہمارا رخ ہے ظاہر کی طرف، دنیا کی طرف، اور ہم دنیا یعنی دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے، دنیاوی فوائد کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں تو آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ یعنی آپ جب جائیں گے، ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ تم نے کمایا تھا وہ تو تم اپنے پیچھے چھوڑ کے آ گئے۔ دیکھیں دنیا سے کوئی حاصل وصول نہیں ہونا، سب کچھ عارضی ہے۔ یہ ایک میرا جملہ جو ہے نا، یہ آپ نوٹ کر لیں، سب کچھ عارضی ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ امریکہ کے صدر ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، رب کی طرف واپس جائیں گے، اور وہاں یہ دیکھیں دنیاوی حالات نہیں ہوں گے، نہ آپ کے پاس، نہ آپ کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اس دن۔ آپ کا نہ کوئی خاندان ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ آپ کا عہدہ ہوگا، نہ آپ کے پاس دولت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، اکیلے جائیں گے آپ۔ اس وقت تو ہم بڑے گھمنڈ میں ہیں نا۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، نواب ہوتا ہے، تو وہ کتنے گھمنڈ اور غرور میں ہوتا ہے۔ عام طور پر تو ہم سب گھمنڈی ہیں سامعین کرام، گھمنڈ ہمیں ہے، کسی نہ کسی چیز کا گھمنڈ ہے۔ ایک غریب ریڑھی والا ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، بیوی ہے، اس کو بھی گھمنڈ ہے کہ ان کو رزق میں دے رہا ہوں، تو گھمنڈی تو ہوا۔ صبح سویرے منڈی میں جاتا ہے، سبزیاں خریدتا ہے، سارا دن محنت کر کے بیچتا ہے، اس کو ایک گھمنڈ ہے کہ ان کو پالنے والا میں ہوں۔ ویسے میں ایک بات کروں، آپس کی بات ہے، اور بعض لوگوں کے تو گھمنڈ تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور بالکل ہی آج جو صورتحال ہے نا سامنے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو، ذات باری تعالیٰ کو بالکل بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ غیر رسمی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور رسمی طور پہ
کچھ کام کرتے ہیں، نماز پڑھ لی آپ نے، زکوٰۃ دے دی، روزے رکھ لیے اور سیر سپاٹے کو چلے گئے، مکہ اور مدینے آپ لائیو موویاں آپ نے بنائیں اور تصویریں بنائیں اور بس کچھ کھجوریں اور پانی لے کے آ جائے، اس سے زیادہ ہمارا دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نماز دیکھیں انسان کا اگر مقصود دنیا ہے اور دنیا اس کو محبوب ہے اور دنیا ہی کے گرد یہ گھوم رہا ہے، اس کا ہر نیک عمل ضائع ہونے والا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں نیت، اول تو نیت دیکھی جائے گی، دنیا میں رہنے کی نیت کیا ہے۔ ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہے، نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آپ مجھے جھٹلا بھی دیں اور دلیل بھی پیش کریں۔ میں تو آپ کو جھٹلا رہا ہوں، آپ کے دین کو جھٹلا رہا ہوں، اور میں دلیل میں آپ کی زندگی آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھ لو، یہ اپنی زندگی کو دیکھ لو، اپنے خیالات کو دیکھ لو، اپنے نظریات کو دیکھ لو، اپنی امیدوں کو دیکھ لو، کن امیدوں کے تحت تم زندگی، کس کے لیے زندگی گزارو، فارورڈ۔ اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ آپ خود سوچ لیں میرے ایک جملے کو، میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ ذات باری تعالیٰ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ زندگی خاص اللہ کے لیے ہم نہیں گزارنا چاہتے، ہمارے تو بڑے پلان ہیں، بڑے منصوبے ہیں، اور دیکھیں بڑی ایک مشکل صورتحال ہے، اور اس میں یعنی ہم تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ مسلمان کا وجود نہیں ہے جماعت کے حساب سے، انفرادی کچھ لوگ ہوں گے لیکن ان کی جماعت تو نہیں ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی الٹیمیٹ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کوئی عملی نمونہ نہیں پیش کر رہے ہیں نا لوگوں کے سامنے۔ ہمارا تو عہدہ کیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، لیکن ہمارا تو لوگوں کے سامنے ہم اپنے دین کا کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ ہماری تو ہم تو اپنی راستے سے ہی بھٹک گئے، جو منزل تھی اسی سے ہم بھٹک گئے۔ ہم نے تو دنیا کو مقصود محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، اللہ تو ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ ذرا غور کریں نا۔ تو ہماری وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں میں نے ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ایک عمل کا نمونہ پیش کرو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ ہمارے لیے رسول کی ذات آج نمونہ نہیں ہے، نہ ہم لوگوں کو ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ہم نے جو اسلام کی تصویر پیش کی ہے آپ کو معلوم ہے۔ یہ تو یعنی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، میں تو اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بات بہت بری ہے اور اس سے ہم اپنے لیے دوہرا نقصان سمیٹ رہے ہیں۔ ایک تو اپنی ذات کا یعنی اپنی ذات کا نقصان ہے، یعنی جو قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، پھر ہم اپنے دنیا کے سامنے جو اسلام کا نمونہ پیش کر رہے ہیں تو وہ تو ایک بالکل ہی غلط وہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں، میں تو میری عادت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی حد تک تو میں اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ آج کا مسلمان اپنی منزل سے بے خبر ہے، چاہے وہ مدرسے سے نکل کے آتا ہے باہر، اسلامی مدرسے سے 7-8 سال لگا کے، وہ بھی اپنی منزل سے بے خبر ہے۔ چاہے آج کا پیر ہے، مرشد ہے، اس کو بھی اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں حق علماء کی میں بات نہیں کر رہا، اور سچے مرشد اور سچے پیر کی میں بات نہیں کر رہا۔ ڈبہ پیر، گدی نشینی
آپ نے بس آپ کو معلوم ہے نا کہ پیر کی گدی پہ تو اس کا بیٹا بیٹھے گا، وہ فائق ہوگا، سب سے ممتاز ہوگا، اگرچہ نااہل ہی کیوں نہ ہو، یہ تو نااہل ہیں۔ اور کتاب میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو کتاب کو پڑھانے والے کون ہیں؟ یہ بھی بات ہے نا۔ کتاب کو دیکھیں، قرآن آپ صاحب قرآن سے پڑھیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ جو پڑھانے والا ہے، میں معذرت کے ساتھ لیکن وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کتاب اسلام کو پڑھانے والے کون ہیں، وہ خود ایسے نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ بس اتنی سی میں بات کر دوں، وہ ایسے نہیں ہیں جیسے کہ ہونا، جو پڑھانے والے ہیں کہ تو اب جس کو وہ پڑھائیں گے تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ قرآن تو وہ ہے جو آپ کے دل پہ نازل ہو۔ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ شاعر نے کہہ دیا تھا نا، شاعر کی تو بات میں ویسی کر دیتا ہوں، لیکن جو بات سچ ہوتی ہے وہ شعر میں آپ کے سامنے برابر کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو کتاب کا نزول تو دل پہ ہونا چاہیے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، تمہیں جواب، تمہاری تو بات وہ سنیں گے جو دل کے کانوں سے سنے۔ ہمارے دل کے کان، ہم تو دیکھیں ہماری قومی حالت جو ہے، سمن بکمن عمیون وہم لا یرجون، گونگے، بہرے، اندھے، یہ ہماری قومی حالت ہے سامنے کرام۔ اجتماعی طور پہ ہم سمن بکمن عمیون وہم لا یرجون، اب یہ واپس نہیں آ سکتے۔ آج مطلب یہ ہے کہ فی الوقت ایسے حالات ہیں کہ یہ اسلام ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو یعنی سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ اسلام جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے اور جس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اصل میں دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اندھے بہرے گونگے کو اگر آپ، یعنی دل کے اندھے بہرے اور گونگے کو اگر آپ کتنی بھی کتابیں پڑھا دیں تو وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن پاک میں کہ جو گزشتہ قوم تھی تو وہ ان کے جو علماء تھے اور مشائخ تھے وہ اپنے سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، دیکھیں میں اپنے بعض علماء سو اور ڈبہ پیروں کی میں بات کرتا ہوں تو یہ اصل میں ہم ان کی پیروی میں ایسے ہیں جو لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تم ان کی ضرور پیروی کرو گے۔ اب ان کے بارے میں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، کیوں نہیں روکتے؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، یہ جو مشائخ ہیں، ان کے جو علماء ہیں، یہ ان کو برے کاموں سے اور جھوٹی بات سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ کی بات کی ہے۔ تو آج بھی کوئی صورتحال مختلف تو نہیں ہے۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے جو استاد ہیں، جو مدرسوں کے استاد ہیں، وہ تو ہم عوامی طور پہ، دیکھیں میں اس موضوع پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، لیکن دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو تو سدھارنا ہے نا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا تعلق، ہم نے خود کو سدھارنا ہے۔ انقذوا نفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ حضور کی بات، قرآن کی بات، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اور یہ ہم اس وقت بچیں گے جب ہم کو معلوم ہوگا، ہم سمجھ سے کام لیں گے
اور ہم یقین کر لیں گے کہ ہاں ہماری منزل تو اللہ ہے، ہماری ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ظاہری کامیابی کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا۔ ہمارا یہ یقین نہیں آتا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم کہتے کیا ہیں زبان حال سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، بس اینڈ دیٹس آل، دنیا بس ختم بات۔ تو یہ بڑی یعنی گمراہی کی جڑیں بہت زیادہ گہری ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں سامعین کرام، اور آپ کو میں نے بتایا کہ بہت ہی زیادہ گہری ہیں۔ علماء اور مشائخ جیسے کہ بنی اسرائیل کے تھے، وہ آج ہم میں پیدا ہو چکے ہیں، وہ ہمیں نہیں روکتے گمراہی سے، بری بات سے، ان قولہم الاسم و اکلہم السحت، حرام کھانے سے آپ کو نہیں روکتے۔ یہ اداروں میں مسجدیں ہوتی ہیں نا، ادارے تقریباً تمام جو ہیں اکل حرام میں مصروف ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں جمعے کا خطبہ، اس میں حرام، رشوت، اس کی بات نہیں ہوگی، نہیں روکیں گے، کیونکہ وہ ان سے تنخواہ لے رہے ہیں، اس ادارے سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں، تنخواہ دار امام۔ اور سعودی عرب میں کیا ہے وہاں لکھا ہوا، یعنی لکھے ہوئے سے آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، جمعے کا خطبہ لکھا ہوا آتا ہے وہاں پہ، حکومت کی طرف سے لکھا ہوا آتا ہے کہ آج تم نے یہ پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو حق ہے وہ تو بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں ایسی بات نہیں ہے پاکستان میں، یہ اللہ کا کرم ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ تو حرام کھانے میں مصروف ہیں اور سود کھا رہے ہیں آپ، اور حرام کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جو بھی ہے۔ تو دیکھیں، لیکن اللہ کا کرم ہے ایسی بات یہاں پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن سعودی، آخر کیا وجہ ہے کہ عالم کو آپ اپنی کوئی بات ہی نہیں کرنے دیتے؟ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، لکھا ہوا خطبہ۔ ہم گئے تھے تو جمعے کے دن تھا میرے خیال سے حرم شریف، تو دوسری منزل پہ ایک کاؤنٹر انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور وہاں لکھا ہوا، یعنی جمعے کی نماز سے پہلے لکھا ہوا خطبہ دیا جا رہا تھا، اور ان کے مختلف تراجم تھے کہ بھئی آج جو ہے یہ خطبہ بیان ہوگا، مولوی صاحب، خطیب صاحب یہ باتیں کہیں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میری یہاں جو بیٹھنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ ہم ایک لوگوں میں بیداری پیدا کریں، بیدار ہو جائیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، اور بیداری بس مقصد ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ ڈرائیور اگر سو جائے تو حادثہ تو ہوگا، گاڑی چلاتے ہوئے تو آپ سونا جرم ہے، یعنی دنیا میں بھی دیکھیں، آپ کو یہ ڈرائیور وغیرہ جو ہے ان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ بھئی تم اپنی نیند کا پوری کر کے بس پہ بیٹھا کرو، تاکہ دوران سفر تمہیں نیند نہ آئے۔ دوران سفر نیند آ جائے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں، اکثر حادثات ہوتے ہیں، ڈرائیور نیند کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اور جو ڈرائیور سو گیا تو وہ تو لازمی وہ ہوگا۔ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات کہوں، اس وقت یہ قوم جو ہے یہ بالکل سو رہی ہے، پکی نیند ہے، گھوڑے بیچ کے سو رہی ہے یہ قوم۔ یہ کون؟ پاکستانی نہیں، صرف پاکستانی نہیں، امت مسلمہ گھوڑے بیچ کے سو رہی ہے۔ منزل کیا ہے کچھ پتہ نہیں، راستہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، ہماری حقیقت کیا ہے کچھ پتہ نہیں، طریقہ کیا ہے صحیح کچھ پتہ نہیں۔ تو اندھے، گونگے اور بہرے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں۔ تو لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، سورہ یاسین ہے نا، تاکہ آپ خبردار کریں ان لوگوں کو جن کے ان کے آباء و اجداد نہیں خبردار کیے گئے اور وہ غافل ہیں۔ تو یہ آیت ہیں تو مکے کی، لیکن کیا ایسے ہی ہے؟ یعنی حضور کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے نہیں، یہ آج کے لیے ہے۔
ہمارے آبا و اجداد ہم چلے آ رہے ہیں. ہماری غفلت جو ہے، جو سقوط بغداد ہے، اس کے بعد سے ہماری غفلت اور یہ نیند، پکی نیند شروع ہو گئی ہے. اور بات تو ابھی تک وہ ہے، اور یہ آئے دن جو ہے یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم اپنے منزل کے برخلاف زندگی گزار رہے ہیں. اپنے مقصود یعنی جو بھی منزل ہے ہماری، اس سے ہم نے اباؤٹ ٹرن لے لیا ہے، یو ٹرن جسے کہتے ہیں. تو بہرحال یہ باتیں ہیں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي، ترجمہ سے صرف سنا دیں. اللہ وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اس سے ہر چیز اگنے والی نکالی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی. نخرج منہ حبا متراکبہ، جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں. ومن النخل من طلعها قنوان، اور کھجور کے شگوفوں میں سے پھل کے گچھے. دانیتن، جھکے ہوئے. وجنات من اعناب، اور انگور کے باغات انگور کے. والزیتون والرمان، زیتون اور انار کے باغات. مشتبہن وغیر متشابہ، جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، ہر ایک درخت کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لاتا ہے. وینعہ، اور اس کے پکنے کو دیکھو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں جو لوگ یقین کرنے والے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں. پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں، اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے
اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.